بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو ان باتوں کا نہیں پتہ تو آپ کا روزہ خطرے میں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات لوگ کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا اس کام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹا ہوتا، تو اس صورت میں بڑا گناہ ملتا ہے اور آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا کہ کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ روزہ بھی قضا ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پانی پی لے، بھولے سے خاون سے ہم بستر ہو جائے، تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ بھول کر کچھ کھا پی جاتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ بھولے سے کچھ بھی کھا پی لیتے ہیں یا بہت زیادہ کھا پی لیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی نا طاقت ہو یعنی کمزور ہو یا بوڑھا شخص ہو تو اس کو روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اگر بھولے سے کچھ کھا پی رہا ہو تو اس کو یاد نہ دلائیں، کھانے دیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1933، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس نے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھول چوک کر کھا پی رہا ہو تو اس کو کھانے دیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور ہے، ٹھیک ہے، بالکل روزے سے اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کو یاد دلا دیں کہ تمہارا روزہ ہے۔ دن میں اگر آپ سو جاتے ہیں اور ایسا خواب دیکھتے ہیں جس سے نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دن سے مراد اس لیے ہے کیونکہ روزے کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ دن میں ہی گزرتا ہے۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا بالکل درست ہے، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا رینٹھ میں سرمے کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ ہی مکروہ ہوگا۔ مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، ہاتھ لگانا، پیار کرنا، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ ان باتوں سے صحبت کا ڈر ہو تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کریں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ حلق کے اندر مکھی وغیرہ چلی گئی، یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر قصداً ایسا ہوا تو روزہ چلا جائے گا، اگر ایسا ہو تو اس کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں حقہ پیتا ہے یا سگریٹ وغیرہ پیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں گوشت کا ٹکڑا اگر اٹکا ہوا تھا یا کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کے کھا گئے لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا آپ حلق میں چلا گیا، تو اس میں ضروری یہ دیکھنا ہے کہ اگر چنے سے کم ہے
تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہوا تو آپ لوگوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ سے باہر نکال کر اور اس کو بعد میں نگل گئے تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، چاہے جتنا بھی ہو۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرارہ وغیرہ کر لیا، منہ صاف کر لیا، لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ یعنی آپ سحری کے وقت پان وغیرہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد کلی وغیرہ کر لیتے ہیں تو سارا دن آپ کے منہ کے اندر اس پان کا رنگ وغیرہ چڑھ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہا لیے تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جائے گا، البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا۔ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کے نکل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ اگر کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہوئی یا زیادہ ہوئی۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصداً لوٹا لیتی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو لوگ نہیں کھایا کرتے اور اس کو نہ کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ایسی چیز کھائی یا پی ہو جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ جاتا رہا، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اگر مرد سے ہم بستر ہوئی تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھے اور کفارہ بھی دے۔ روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل وغیرہ لگانا یا کوئی چیز ڈالنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے دوا رکھ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی ضرورت سے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، جیسا کہ کچھ عورتیں گائناکولوجسٹ کے پاس جاتی ہیں، روزے کی حالت میں اگر گائناکولوجسٹ نے آپ کے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی، انگلی ساری ڈالی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر کر دی تو روزہ جاتا رہے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں، اور اگر نکالنے کے بعد پھر نہیں کی تو روزہ نہیں گیا۔ ہاں، اگر پہلے ہی سے پانی وغیرہ کسی چیز میں انگلی بھیگی ہوئی ہو تو اول ہی دفعہ کرنے سے روزہ چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو ناک میں دم کر دے گا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے
اور مجبوری اور ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا یعنی برش وغیرہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا تازی اسی وقت کی توڑی ہوئی۔ اگر نیب کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے تب بھی مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے پھر قصداً کچھ کھا لیا تو اب روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس گمان پر پھر قصداً کھانا کھایا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر سرما لگایا یا فسد کی یا تیل ڈالا پھر سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر قصداً کھا لیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتے پیتے رہے، اس پر کفارہ واجب نہیں، کفارہ جب ہے جب کہ نیت کر کے توڑ دے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیجئے گا۔ کوئی بات پوچھنا چاہیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔